صاحب خوش آمدید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ مفتی طاہر مسعود صاحب میسج ٹی وی کی اس خصوصی نشریات میں وقت دینے کے لیے. دعوت و تبلیغ کے کام کو آپ اس حوالے سے کیسا دیکھتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں دعوت و تبلیغ کے کام کی ایک برکت تو وہ ہے جو نظر آ رہی ہے نا، جو بالکل سامنے اتنے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں. کچھ برکتیں ایسی ہیں جو نظر نہیں آ رہی، لیکن وہ برکتیں بھی ہیں. جب آپ اس کی گہرائی میں جاتے ہو تو پتہ چلتا ہے اس کے پیچھے دعوت و تبلیغ کا کام ہے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. میرے ایک دوست ہیں، میرے شاگرد بھی ہیں، وہ جامعۃ الرشید میں کلیت الشریعہ میں پڑھتے ہیں. تو پہلے بڑی عیش، تو وہاں سے پھر وہ توبہ طائب کر کے جامعۃ الرشید میں آئے. تو میں نے ایک دفعہ ان سے کارگزاری پوچھی کہ آپ آئے کیسے یہاں. میں بہت ہی شارٹ کر کے سنا رہا ہوں یہ واقعہ. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں جب یو ایس اے میں یا یو کے میں تھا کہیں، تو کوئی لڑکی عاشق ہو گئی تھی ان کے اوپر، کوئی یہودی. تو بہت ارب پتی کروڑ پتی تھی، اور ان کو آفر کی اس نے. انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، خوبصورت بھی بہت زیادہ تھی. انہوں نے اپنا واقعہ سنایا کہ میں نے اس سے شادی کی خواہش ظاہر کی، اس نے بھی ایگری ہو گئی، اور اس نے کہا میری ساری جائیداد تمہاری، اور یہ جو ڈائمنڈ تھے اس کے پاس کروڑوں روپے کے، وہ بھی تمہارے، تم مجھ سے شادی کر لو. کہتے ہیں میں ایگری ہو گیا، بھائی اچھی بات ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے تم اسلام قبول کر لو. اس نے کہا نہیں، آپ کو یہودی مذہب قبول کرنا پڑے گا. کہتے ہیں میں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں یہودی مذہب قبول کر لوں. اچھا وہ ہمارے دوست ہیں بھی ذرا پٹھان، نا ذرا نہیں پورے پٹھان ہیں جن کا میں واقعہ سنا رہا ہوں. تو کہتی ہے کہ اس نے کہا کہ تمہیں اسلام سے کیا واسطہ، تم تو بالکل ایک لبرل سے مسلمان ہو، نہ نماز پڑھتے ہو، نہ کبھی میں نے تمہیں کوئی اسلام والا حکم پر عمل کرتے ہوئے دیکھا، عیاش آدمی ہو تم، تو تمہیں کیا ہے اسلام چھوڑنے میں. کہتے ہیں واقعی میں بڑی عیاشی میں تھا، اور عملی پریکٹیکل لائف میں میرا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا، کیونکہ یورپ میں زندگی گزری. تو کہتے ہیں لیکن اتنی کروڑوں کی آفر مجھے، اور اتنی خوبصورت لڑکی، سب کچھ، لیکن میں نے اس کو کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اسلام قبول کروں. اس نے کہا بھائی کیا تمہیں کیا، یعنی اسلام میں کیا رکھا ہے، تم میں نام کے مسلم ہو، صرف ایک اپنے آپ کو مسلم کہتے ہو، اس کے علاوہ تو تم میں کچھ بھی نہیں ہے، تو اتنی بڑی آفر تم ٹھکرا رہے ہو، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے. کہتے ہیں میں نے کہا اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ ایک دن نہ میری ان بدعمالیوں کی سزا بھگت کے مجھے یہ امید ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا. مجھے امید ہے کہ کچھ بھی ہو، میں اگر ایمان پہ مرتا ہوں نا، تو میرے پاس ایک ہی دولت رہ گئی ہے، ایمان. ٹھیک ہے میں عمل میرا صحیح نہیں ہے، لیکن اس ایمان سے مجھے امیدیں ہیں کہ شاید میری قیامت کے دن بخشش ہو جائے. اور میں اگر اسلام بھی چھوڑ دیتا ہوں تو میری امید بھی ختم ہو جائے گی. کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ تم جو ہے نا ابھی جلد بازی سے کام لے رہے ہو، 15 دن بعد میں تم سے دوبارہ پوچھوں گی. کہتے ہیں 15 دن بعد اس نے مجھ سے دوبارہ پوچھا. میں نے یہی جواب دیا کہ بھائی میرے پاس ایمان ہے، ایک ہی چیز بچی ہے، وہ میں نہیں چھوڑ سکتا. بہت حیران ہوئی. بہرحال اس نے تعلق ختم کر دیا. پھر اللہ نے ان کو بعد میں توبہ کی توفیق دی، جامعۃ الرشید آئے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یار یہ کیا آپ میں اتنا کانفیڈنس کیسے پیدا ہو گیا تھا کہ کروڑوں روپے کی آفر اور ایک انتہائی خوبصورت لڑکی کی آفر آپ نے ٹھکرا دی صرف ایک ایمان کو بچانے کے لیے. کہ بھائی حالانکہ آپ عملاً بھی کوئی مسلم نہیں تھے، عملاً پریکٹیکلی آپ مسلمان پریکٹسنگ مسلم نہیں تھے آپ. انہوں نے بتایا کہ بچپن میں دیر میں، جہاں کے یہ رہنے والے ہیں، دیر یا پتہ نہیں باجوڑ کے تھے، کہتے ہیں کہ میں کہیں بچپن میں نا جب گاؤں دیہات میں کہیں مسجد سے گزر رہا تھا تو فضائل اعمال کی تعلیم ہو رہی تھی، وہاں بیٹھا ہوا، تو وہاں وہ ایمان کی فضیلت بیان کر رہے تھے امیر صاحب کہ ایمان سب سے بڑی دولت ہے. کہہ رہے وہ بات نا میرے لاشعور میں بیٹھ گئی تھی کہ ایمان کو کسی قیمت میں نہیں بیچنا. تو کہہ رہے میں نے تبلیغ میں کبھی وقت بھی نہیں لگایا، لیکن بس وہ ایک ایسی چیز میرے دماغ میں ایک لاشعوری طور پہ بیٹھ گئی تھی جس نے مجھے میرے ایمان کو محفوظ کیا. میں نے کہا آپ نے یہ قربانی دی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو عالم بھی، ماشاءاللہ وہ عالم بھی ہیں اور ماشاءاللہ بڑے دیندار ہیں. تو دیکھیں تبلیغ کے کام نے کیا کیا، بچپن میں ایک ان کے ساتھ جو ایک واقعہ ہوا وہ ان کے لاشعور میں بیٹھ گیا. یہ وہ تبلیغ کے ایسے لاکھوں لوگ ہیں جن کو اللہ نے ایمان پہ قائم رکھا ہوا ہے، جنہوں نے کبھی سروزہ لگا دیا، جنہوں نے کبھی اجتماع میں تھوڑی دیر کے لیے چلے گئے، کبھی کہیں تعلیم کے حلقے میں بیٹھ گئے. تو ایسا نہیں ہے کہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے صرف وہی ہے، جو کام نظر نہیں آ رہا، تبلیغ کی برکتیں جو نظر نہیں آ رہی وہ نظر آنے والی برکتوں سے کئی گنا زیادہ ہیں. جی مفتی صاحب ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے بالخصوص اس کام کے حوالے سے، ظاہر یہ کام ہی ایسا ہے اگر اس کو آپ دیکھیں
کہ تبلیغی جماعت کے لوگ ہر کمیونٹی کے ساتھ جا کر بیٹھ جاتے ہیں، نان مسلم کمیونٹیز میں بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، ان کی رسومات میں شریک ہوتے ہیں. پھر وہ لوگ بالخصوص جو مبلغین اسلام ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایک حیثیت بھی دی ہے، مولانا طارق جمیل صاحب کا میں یہاں پر نام لوں گا، یہ حضرات جب جاتے ہیں یہ ایکٹرز کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں، ایکٹریسز کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں، تو پھر سوشل میڈیا پر ٹرولنگ شروع ہو جاتی ہے کہ یہ ایسے لوگوں کے ساتھ جا کر بیٹھتے ہیں، ایسے لوگوں کو، یہ تو خود دین کے خلاف ایک کام کر رہے ہیں کسی غیر محرم کے ساتھ بیٹھ کے. تو یہ کیسا دین کا کام ہے کہ غیر محرم کے ساتھ بیٹھ کے آپ اس کو دین کی دعوت دے رہے ہیں، اس کے سر پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں؟ تو ان سب چیزوں کو آپ کس نظر سے دیکھیں؟ دعوت کے کام میں یہ چیزیں تو آئیں گی. دیکھیں، دو پہلو ہیں. ایک تو کہ کسی میں جوڑ پیدا کرنے کی نیت سے، تبلیغ کرنے کی نیت سے کسی کے گناہ میں اس کے ساتھ شرکت کر لینا، یہ تو بالکل حرام ہے. ٹھیک ہے نا. اب کوئی شرابی کو آپ جوڑ پیدا کرنے کے لیے آپ کہیں یار 2 گھونٹ میں بھی پی لوں گا تمہارے ساتھ، تو ظاہر ہے اس کی تو شریعت میں اجازت نہیں ہے. لیکن جوڑ پیدا کرنے کے لیے شرابی سے دوستی لگانا، کسی ایکٹر یا ایکٹریسز کے قریب جانا اس کو سمجھانے کے لیے، بشرطے کہ آپ تنہائی میں دیکھیں. نامحرم عورت کے ساتھ تنہائی میں جمع ہونا وہ حرام ہے، ناجائز ہے، بدگمانی کا موقع. لیکن ایک اوپنلی آپ کیمرے کے سامنے کسی سے مل رہے ہیں تو کسی گناہگار سے ملاقات کرنا دین کی نیت سے، یہ صرف جائز نہیں بلکہ لازم ہے، فرض ہے. دیکھیں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تھا نا، مصر کے بزرگوں کے پاس تھوڑی بھیجا تھا موسیٰ علیہ السلام کو. فرعون جو انتہائی درجے کا ظالم، جس نے ہزاروں بچوں کو قتل کیا اور انا ربکم الاعلی، اتنا بڑا اس نے نعرہ لگایا، اتنے سخت ترین اور ظالم ترین اور کافر ترین آدمی کے پاس موسیٰ کلیم اللہ کو بھیجا جا رہا ہے اور ان سے کہا جا رہا ہے قولا لہ قولا لینا، اے موسیٰ آپ نے ان سے نرم لہجے میں بات کرنی ہے. تو کیا یہ ایکٹر لوگ اور یہ لبرل لوگ کیا فرعون سے بھی بدتر ہیں کہ جن کے پاس جانے پر لوگوں کو اعتراض ہو رہا ہے کہ جی وہ فلانی ایکٹریسز کے پاس کیوں چلے گئے اور فلانے ایکٹر کے پاس کیوں چلے گئے یا فلانے حکمران کے پاس کیوں چلے گئے؟ تو کیا یہ جو حکمران ہیں ہمارے، یا جو بھی اسٹیبلشمنٹ میں لوگ ہیں، یا حکومت میں لوگ ہیں، یا عدلیہ میں لوگ ہیں، یا ایکٹریس وغیرہ ہیں، فنکار، اداکار، گلوکار ہیں، تو کیا یہ فرعون سے بھی بدتر ہیں اور ہم لوگ موسیٰ علیہ السلام سے بھی زیادہ افضل ہیں جو ہم کہیں کہ نہیں ہم نہیں جائیں گے؟ تو علماء کے ذمے ہے جانا، جیسے موسیٰ علیہ السلام پہ فرض تھا کہ فرعون کے پاس جائیں، تو علماء کے ذمے بھی ہے کہ ہر طبقے کے پاس جائیں. یا علماء کیا جو تبلیغ اور دعوت کا کام کرتے ہیں سب کے ذمے ہے یہ کہ جائیں. اور رہا یہ کہ کسی کے سر پہ ہاتھ رکھا، تو سر پہ ہاتھ رکھا ہے نا، کوئی بلا حائل کسی سے مصافحہ کرنا ناجائز ہے، غیر محرم کو بلا حائل ہاتھ لگانا منع ہے. تو سر پہ اس کے چادر ہے، اگر ہاتھ رکھ لیا اور کوئی بند کمرے میں یہ کام نہیں ہو رہا کہ بدگمانی کا موقع ہو، ساری دنیا کو پتا ہے، سب کے سامنے ہو رہا ہے، تو یہ پھر بہت چھوٹا ظرف والی بات ہو جاتی ہے اس میں بدگمانی کرنا. کہ وہ اب مولانا طارق جمیل صاحب پر میرا خیال اعتراض ہوتا ہے کہ وہ اگر کسی اداکارہ کے سر پہ بیٹی سمجھ کے ہاتھ رکھ رہے ہیں اور اوپنلی رکھ رہے ہیں، ساری دنیا کو پتا ہے، اس میں کیا ان کی نیت میں کوئی شبہ کر سکتا ہے؟ یہ تو بہت ہی نیگیٹو سوچ ہے میرا خیال ہے. ہاں، تنہائی اختیار کرنا کسی غیر محرم کے ساتھ، اس کی بہرحال صحیح حدیث میں ممانعت ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کی کوئی لاجک کوئی پیش بھی کرتا ہے تو غلط ہے. دعوت و تبلیغ کے کام کے حوالے سے جب لوگ نکلتے ہیں، بالخصوص ہمارے پاکستان کی سوسائٹی اگر ہم بات کریں سماج کی، یہاں پر ایک شبے کا اظہار کیا جاتا ہے مساجد کے اندر بالخصوص، کیونکہ آپ بھی ایک بڑی مسجد سے وابستہ ہے اور آپ کی وابستگی بہت زیادہ ہے مساجد مدارس سے. کہا یہ جاتا ہے کہ یہ تبلیغی جماعت کے جو لوگ ہوتے ہیں یہ مساجد کو ایک قسم کا ہائی جیک کر لیتے ہیں، اپنی کسٹڈی میں لے لیتے ہیں، پھر وہاں کا جو امام ہوتا ہے اس کو کوئی وقت نہیں دیتے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ایسی کوئی صورتحال ہے اور علماء کے ساتھ تبلیغی جماعت کا ربط بہت زیادہ نہیں ہے، اس وقت کٹ رہا ہے جو ہونا چاہیے؟ دیکھیں، تبلیغ کے 6 نمبروں میں ایک نمبر علماء کا اکرام، باقاعدہ علماء کا اکرام بھی ہے، یہ اس میں داخل ہے. اور میں نے تبلیغ میں جتنا علماء کی عزت اور اکرام دیکھا ہے شاید ہی کہیں اور دیکھا ہو. ہاں یہ ضرور ہے کہ بعض جگہوں پہ شکایتیں ملی ہیں کہ مسجد میں امام کا وقت نہیں لگا ہوا تھا تو اس کو عزت نہیں دی، لیکن وہ بعض شکایتیں یا بعض لوگوں کو دیکھ کر پوری جماعت کو خراب قرار دینا یا سب کے بارے میں کہنا کہ سارے ایسے ہی ہوتے ہیں، یہ تو ظاہر ہے صحیح تجزیہ نہیں ہوگا نا. اچھے بھی، ہر خیر کی جماعت میں کچھ لوگ گڑبڑ بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کو خراب کہا جائے گا. پوری جماعت کو اس بیس پہ خراب کہنا اور یہ تجزیہ کرنا کہ وہ، میں اکثر مثال دیتا ہوں نا کہ دیگ کے چاول چکھ کے کہنا کہ پوری دیگ پک گئی ہے، تو دیگ میں تو یہ ممکن ہے لیکن یہ انسانوں میں ممکن نہیں ہے کہ 4 آدمیوں کو دیکھ کے آپ فیصلہ کریں کہ 4 لاکھ غلط ہوں گے. تو کہیں کہیں ایسے واقعات ہوئے ہیں لیکن وہ ان کی اپنی کوتاہی ہے.
تبلیغ کے جو بڑے حضرات ہیں، اکابر ہیں، وہ تو علماء کے اکرام ہی کا حکم دیتے ہیں اور اسی پر عمل پیرا ہیں۔ مفتی صاحب میرے پاس ایک آخری آپ کے لیے سوال ہے، آپ کا وقت قیمتی ہے۔ یہ اکثر کہا جاتا ہے تبلیغی جماعت کے حوالے سے کہ یہ جو 3 دن 40 دن اور اس طرح سے یہ جو جن نے دن بنائے ہوئے ہیں اور جس طرح یہ 3 دن کے اجتماعات ہوتے ہیں کہ یہ بدعت کیوں نہیں ہے؟ باقی ہر چیز کو علماء دیوبند بدعت قرار دیتے ہیں اور ان چیزوں کو انہوں نے لازمی قرار دیا ہوا کہ آپ نے یا 3 دن کے لیے جانا ہے یا 40 دن کے لیے جانا ہے۔ 3 سے وہ 4 کیوں نہیں ہوتے؟ 40 سے وہ 41 کیوں نہیں ہوتے؟ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کو فرض قرار دیا ہے، اس کے طریقے کو کوئی طریقہ متعین نہیں کیا۔ میں اگر آپ کے پاس یہ تبلیغ کر رہا ہوں آن لائن کیمرے کے ذریعے، اب مجھ سے کوئی حدیث مانگے کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ جی مفتی صاحب اتنے بج کے اتنے منٹ پہ آن لائن ہوں گے اور اس طرح سے اپنی بات پیغام پہنچائیں گے، مفتی صاحب جمعے کو اور اتوار کو بیان کریں گے، تو ظاہر ہے میں کہوں گا یار مجھے جمعے اور اتوار کو سہولت ہے، میں اس لیے کر رہا ہوں، پبلک بھی زیادہ ہوتی ہے اس وقت۔ تو اس میں اپنی سہولت کے پیش نظر طریقہ تبلیغ کوئی بھی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ آپ جہاز میں جا رہے ہیں، کوئی کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو گھوڑے پہ گئے تھے تبلیغ کے لیے یا گدھے پہ گئے تھے، تو بھائی مقصد تبلیغ ہے، اس کا طریقہ کار کوئی بھی ہو سکتا ہے، طریقے میں وہ نہیں ہو سکتا۔ تبلیغ والے اگر سہ روزے کے بجائے 4 دن رکھ لیتے تو وہ اعتراض یہ ہوتا کہ 4 دن کیوں ہیں، 3 کیوں نہیں ہے۔ تو انہوں نے تبلیغ کے اکابر نے سہولت کے پیش نظر 3 دن 40 دن یہ ایک نصاب مرتب کیا ہے، وہ 41 بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر تبلیغ والے آپس میں مشورہ کریں کہ 40 دن پورے نہیں ہو رہے، اس میں فائدہ نہیں ہو رہا، تو وہ 45 کر دیں گے۔ گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں ہے اس پہ اور شریعت کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ جی ہمارے دینی مدرسوں میں بنوری ٹاؤن میں، بنوریا میں، دارالعلوم کورنگی میں یا جامعۃ الرشید میں 6 یا 7 پیریڈ کیوں ہوتے ہیں، 8واں کیوں نہیں ہے؟ تو اس سہولت کی وجہ سے 6 پیریڈ رکھے ہیں یا 7 رکھے ہیں، 8 رکھے ہیں، 9 10 ہوتے ہیں تو سارا دن طلبہ کا پڑھائی میں ہی گزرے گا۔ تو ایک نصاب بزرگوں نے محنت سے تجربے سے مرتب کیا ہے، وہ نصاب مقصود نہیں ہے، مقصد اصلاح ہے، تو وہ طریقہ کار کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ سب سے زیادہ سوٹیبل طریقہ ہے عام آدمی کی اصلاح کا اور ایک مشاہدے پر مبنی حقیقت ہے۔ تو اس کے لیے قرآن و سنت سے دلیل مانگنا یہ ایک یوں سمجھیں کہ بالکل ایک غیر عالمانہ گفتگو کہلائے گی۔ یہ قرآن و سنت سے اس پر تو دلیل مانگی جا سکتی ہے کہ نہی عن المنکر، گناہوں سے روکنا، معاشرے کی اصلاح کی، خیر کی فکر کرنا، یہ فرض ہے یا نہیں، اس کا طریقہ کار ہر زمانے کے لحاظ سے الگ ہے، اس میں دلیل کی حاجت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی طارق مسعود صاحب، آپ نے انتہائی قیمتی وقت دیا، اس نشریات میں شامل ہوئے اور انتہائی اہم جو اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں تبلیغی جماعت کے حوالے سے اس کے بہت تسلی بخش آپ نے جوابات دیے۔ میسی ٹی وی کی نشریات میں شامل ہونے کے لیے